السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم کاروان اردو چوتھی جماعت کے سبق نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ تو بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سارے کام کون کر جاتا تھا۔ سارے کام کون کر جاتا تھا، یہ سبق کا عنوان ہے، اور یہاں آپ کو اس کے ذریعے بہت ساری معلومات ہوں گی انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ اپنی اپنی بک نکال لیجئے اور سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 4 کے اوپر دیکھیے۔ بچوں، خلفائے راشدین کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 صحابہ کرام، جن میں یکے بعد دیگرے خلافت منتقل ہوتی رہی، ان میں سب سے پہلے خلیفہ جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور چوتھے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بچوں، مسلمانوں کے پہلے جو تھے وہ 4 خلیفہ خلفائے راشدین کہلائے۔ آپ تو ان کے نام بھی جانتے ہوں گے، اور میں نے آپ کو ان کے نام بھی بتا دیے ہیں۔ تو آئیے بچے آگے پڑھتے ہیں کہ مدینہ کے قریب ایک اندھی بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ وہ بہت بیچاری، کمزور اور غریب تھی۔ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا جو اس کا خیال رکھتا، اس کی مدد کرتا، اس کے کام کرتا۔ تو بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا، تو آپ رضی اللہ عنہ ہر روز صبح سویرے بڑھیا کے گھر جاتے، ان کے گھر میں جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، ضرورت کی چیزیں لا کے رکھ دیتے۔ بڑھیا تو بیچاری اندھی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ کون نہ چلتا، اور حضرت عمر خاموشی سے اس کے سارے کام چپ چاپ کر کے چلے جاتے۔ ایک عرصہ تک یہی معمول رہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے، مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے، اور ضرورت کی ہر چیز بھی گھر میں موجود ہے۔ اب تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر مجھ سے پہلے اگر یہ سارے کام کون کر گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے بھی ایسا ہوا۔ بڑھیا بیچاری تو اندھی تھی، اسے کیا خبر کون آتا ہے یہ سارے کام کر کے جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے چھپ کر یہ راز جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی رات آپ رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ ایک صاحب جو تھے وہ چپکے سے آئے اور گھر کے کام خاموشی سے کرنے لگے۔ حسب معمول انہوں نے گھر کا سارا کام کیا۔ جب وہ صاحب کام کر کے دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی اس بوڑھی کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالی، پہلے تو یہ سارے کام میں کرتا تھا، اب آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ یہ سب کیوں کرنے لگے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس وقت میں امیر المومنین نہیں تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد کی میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وقت کے خلیفہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب 3 صحابہ اور دوست تھے، مگر ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، ہر گھر کی خبر رکھتے تھے، لوگوں کے گھروں میں خود اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا کے انہیں ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ یہ تھے اس وقت کے خلفاء۔ تو بچوں، اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 5 پکچرز کے اندر الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پہ رائٹ کرنے ہیں۔ جیسے ہے امیر المومنین کسے کہا جاتا ہے؟ جو کہ مسلمانوں کا اعلیٰ حاکم ہوتا ہے۔ خلیفہ پیغمبر کا نائب ہوتا ہے۔ بچوں، یہاں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول کہلائے۔ اس کے بعد رسالت کا سلسلہ وہاں ختم ہوا اور خلافت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو پہلے
خلیفہ راشد تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو خلیفہ بچوں کہا جاتا ہے پیغمبر کا جو نائب ہوتا ہے، جو پیغمبر کا جانشین بنتا ہے۔ معمول کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، عادت اور رواج کو کہا جاتا ہے۔ آئیے بچوں آگے دیکھتے ہیں جو ہمارا ہوم ورک ہے۔ اس ہوم ورک کو جو سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپی پہ ان سوالات کو بھی لکھنا ہے اور ساتھ میں ان کے جوابات بھی لکھنے ہیں۔ تو بچوں سوالوں کے جواب کیا ہیں؟ صفحہ نمبر 6 کے اوپر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑھیا کے سارے کام کیوں کر جاتے تھے؟ آپ سٹوری میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اندھی تھی اس لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑھیا کے کون کون سے کام کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس بات پہ حیرت ہوئی؟ اس بات پہ حیرت ہوئی نا کہ پہلے تو میں کام کرتا تھا اور اب کئی دن ہوئے کوئی اور کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کام کروانے والے شخص کا راز کیسے جانا؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ چھپ کے کھڑے ہو گئے تھے، چھپ کے دیکھنا انہوں نے شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری کیوں اٹھائی تھی؟ اس واقعے سے آپ نے جو نتیجہ حاصل کیا اسے 2 جملوں میں تحریر کرنا ہے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا۔ کیا آپ کو بھی دوسرے لوگوں کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ نے 2 یا 3 لائنوں میں اس کا جواب تحریر کرنا ہے۔ کاپی پہ خوش خط سوالات کے جوابات لکھنے ہیں خوبصورت لکھائی کے ساتھ۔ آگے ہے الفاظ کے ہجے یاد رکھیے، انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ خیال رکھیے سبق کے جملے ہرگز نہ دہرائے جائیں بلکہ انہیں نئے جملوں میں استعمال کیا جائے، جیسے معمول ہے، راز ہے، خلیفہ ہے، ذمہ داری ہے اور خیرت ہے۔ یہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور وہ جملے بہت اچھے جملے آپ نے بنانے ہیں اپنی کاپی کے اوپر۔ اور بچوں یہاں آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لقب کیا ہوتا ہے؟ تو بچوں لقب ہوتا ہے کسی شخص کی خوبی یا خاص عادت کی وجہ سے اسے خاص نام سے پکارا جاتا ہے، اسے لقب کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر کا لقب جو تھا صدیق تھا، صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ بولنے والا۔ اسی طرح آگے سوال نمبر 4 کے اوپر ہم آتے ہیں کہ دیے گئے القابات میں سے آپ نے درست لقب چن کر انبیاء اور صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں۔ ان القاب کے معنی بھی اپنے ساتھ لکھنے ہیں۔ جیسے بچوں میں آپ کو یہاں نیچے بتا دوں کہ یہاں انبیاء علیہ السلام لکھے ہوئے ہیں، اوپر جو ہے وہ القاب سارے لکھے ہوئے ہیں۔ تو بچوں حضرت ابراہیم سب سے پہلے ہے، حضرت ابراہیم ان کا لقب تھا ابراہیم خلیل اللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا اس لیے ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے ذبح ہونے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا تھا اور روح اللہ ہے، اللہ نے اپنی روح ڈالی تھی عیسیٰ علیہ السلام میں۔ عیسیٰ روح اللہ کی روح ہیں۔ اور آگے ہیں حضرت عمر، یہ خلفائے راشدین آ گئے، ان کے کیا القابات تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے بچوں حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو حضرت عمر فاروق کہ اسلام قبول کرنے سے اسلام کو بہت تقویت ملی تھی اس لیے ان کو فاروق کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان کو غنی کا لقب دیا گیا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے دولت مند تھے بہت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت دولت مند تھے اور بہت سخی تھے، اسلام اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے اس لیے ان کو غنی کا لقب دیا گیا۔ حضرت علی کیا تھے؟ شیر خدا، اللہ خدا، شیر خدا یعنی خدا کے بہت بہادر تھے، بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا،
اور دشمن کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ جہاں کوئی بھی جیتنے کے چانس نہیں ہوتے تھے، وہاں اس لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جاتے اور وہ جنگ الحمدللہ فتح کا باعث بنتی ہے۔ جیسے قلعہ کموسنی فتح ہو رہا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے اور وہ قلعہ فتح ہوا تھا۔ آگے حضرت خالد بن ولید کو کس کا لقب دیا گیا؟ سیف اللہ کا۔ سیف اللہ کیوں کہا ان کو؟ کیونکہ حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ غزوات میں شرکت کی اور شہادت نہیں ملی تھی، اس لیے ان کو لقب دیا گیا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ جب یہ لقب مل گیا تو ان کو شہادت نہیں ہونی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی تلوار بن چکے تھے۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ لقب مل چکا تھا اور اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹتی، اس لیے ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہادت نہیں ملی تھی، وہ غازی رہے 100 غزوات میں شرکت کرنے کے باوجود۔ بچوں اس کو بہت گہرائی کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے، اور یہاں آپ نے اس کو رائٹ بھی کرنا ہے۔ نیچے درج ذیل جملوں کو خے اور خیں کی مدد سے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ بہت سے سارے بچے ہیں کہ وہ جہاں خے لگانا ہوتا ہے وہاں خیں لگا دیتے ہیں، جہاں خیں لگانا ہوتا ہے وہاں خے لگا دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، واحد کے ساتھ خے لگتا ہے اور جمع والے جملے کے ساتھ خیں لگے گا۔ اگر ایک چڑیا ہے تو خے لگے گا، اگر بہت ساری چڑیاں ہیں تو وہاں خیں لگے گا۔ بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے ہیں، یہاں بچے آ گئے تو بازار گئے ہیں، اگر بچہ ہوتا تو بچہ اپنی امی کے ساتھ بازار گیا، خے آتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور درست الفاظ کے ساتھ آپ نے ان فلنگ دا بلینکس کو فل کرنا ہے۔ بچوں صفحہ نمبر 8 کے اوپر ہے، جملوں کو تھی اور تھیں کی مدد سے پر کیجئے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، بچیاں کھیل رہی تھیں، اب بچیاں جمع آ گیا اور کھیل رہی تھیں آئے گا۔ اگر یہاں ہوتا بچی کھیل رہی تو پھر تھی آتا، واحد کے ساتھ تھی اور جمع کے ساتھ تھی آئے گا۔ تھی اور تھیں کی مدد سے آپ نے یہ ساری فلنگ دا بلینکس، یہاں جتنی بھی خالی جگہیں ہیں یہ اس کے اوپر آپ نے فل کرنی ہے، اور بہت توجہ کے ساتھ، بہت خوبصورت لکھائی کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔